یہ سارے فن اس عمل کے لیے کرتا چلا آئے کہ وہ وقت آنے والا ہے، میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اور جنہوں تھپکیاں بچپن تو لگیاں ہون کامیابی دیاں، او وڈا ہو کے کامیاب کیویں نہیں ہوئے گا؟ او دیتے نس نس چو بات بھری ہوئی ہے کہ میں کامیاب ہونا ہے، میں کامیاب ہونا ہے۔ وہ مٹی رکھ لی گئی۔ یہ ام سلمہ مومنوں کی ماں، یہ مدینہ میں زور کے وقت کیلولہ کے لیے آرام فرما رہی ہیں، تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس، خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے پاس آقا تشریف لائے ہیں اور گرد آلود ہے آپ کا سر مبارک، تو آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ایک شیشی آ کے دی ہے عبداللہ کو کہ اس میں خون ہے، یہ شہداء کا خون ہے جو میں لے کے آیا ہوں میدان کربلا سے۔ ہم نے حضور جو نقطہ داں ہے نا، انہوں نے حضور چھوڑا نہیں کہیں بھی، پتہ نہیں کیسے سسٹم چل رہا ہے، یہ تو میرے اللہ کی کرم نوازی سے چل رہا ہے کہ میں وہ خون لے کے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں دوڑی، فوراً جا کے میں نے شیشی اٹھائی تو وہ سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے تنقید کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس شیشی میں تمام شہداء کا خون کیسے آ گیا؟ جواب میں نے کہا میں دیتا ہوں، ذمہ داری ہماری بن گئی ہے کہ شیشی میں تمام شہداء کا خون کیسے آ گیا؟ نہیں، آج دن نہیں، تمام شہداء کا خون کیسے آ گیا اس شیشی میں؟ آپ کے علم میں دینے کے لیے، جیسے تمام صحابہ کے لیے جو صحابہ صفا تھے ان کے لیے ایک پیالے میں دودھ آ گیا، ویسے یہ خون آ گیا۔ یہ تو مصداق نبوت کو ہے، یہ تو میرے آقا کو یہ کمالات حاصل ہیں۔ جیسے حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کو سرکار کے ایک برتن سے وضو کرنے کا، نہانے کا اور پینے کا پانی مل گیا، اس طرح خون آ گیا۔ جس طرح حضرت جابر کے گھر جب دعوت تھی آپ کی تو اس میں ایک ہنڈیا سے تمام لوگوں کو تقسیم کر دی گئی اور ہنڈیا پوری کی پوری واپس کر دی گئی، اس طرح خون آ گیا۔ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے عقد کے دن میرے آقا نے کھانا بنایا اور مدینہ کے تمام لوگوں کو 3 دن تقسیم کر دیا گیا۔ جو مخالفین کہہ رہے تھے کہ 10 لوگوں کا کھانا ہے، یہ سارے لوگ کیسے کھائیں گے؟ وہ 3 دن تمام کو تقسیم کر کے باقی بستیوں میں بھیج دیا گیا کہ جا کے ان کو تقسیم کر دو۔ جس طرح ہنڈیا میں وہ پورا ہوا، اس طرح یہ شیشی میں خون پورا ہوا۔ تو میرے آقا کی وسعتیں، میرے آقا کی حدیں، میرے آقا کے کمالات و اجمالات، ان سے کون واقف ہوا ہے؟ ان حدوں کو کون چھو سکتا ہے؟ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے میرے حسین جب میدان کربلا میں تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم تھے۔ ہر شہادت کے بعد میرے آقا نے حسین سے کہا، حسین تیرے دل میں کوئی خیال تو نہیں آیا؟ حسین بتا، میں نے تیرا ساتھ چھوڑا تو نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، بتا میں نے ابراہیم نہیں دیا تھا، تیرے لیے دیا تھا، تجھے طاقت دینے کے لیے میں نے ابراہیم دیا تھا، آج تیرے میں طاقت کم ہے، آج تیرا کنبہ قربان کر کے میں نے دین اسلام کو زندہ کر دینا ہے اور ان کو میں نے ختم کر دینا ہے، ان کا کوئی نام نہیں رکھے گا۔ بتاؤ، گھر گھر میں حسین ہے، کسی گھر میں یزید بھی ہے؟ یزید کا نام ختم کر دیا گیا۔ حسینیت کو آج تک نہیں، قیامت تک حسینیت ہوگی، یزیدیت مردہ باد ہوگی اور حسینیت زندہ باد ہوگی۔ آپ نے جب دوسرا لاشا اٹھایا، آکے واپس آئے تو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں نا ہمارے پاس حوالہ جات بھی ہیں، کوئی حوالہ جات لینا چاہے تو چلو میرے ساتھ پھر بات کر لے۔ تو وہ میرے آقا نے اس وقت امام حسین کو یہ بات کی کہ حسین میں تیرے ساتھ ہوں، آپ غم میں تو نہیں ہیں۔ حسین کے بارے میں آج تک کسی تحریر سے ثابت کر دو کہ حسین نے میدان کربلا میں اپنے آنسو بہائے ہوں یا نانا کے روضہ کی طرف خیال کیا ہو،
اس کو تصور میں لا کے کئی لوگ آتے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جنہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ معرفت حقیقی بھی ہوتی ہے، معرفت حقیقی بھی ہوتی ہے، اپنی آنکھ سے کو بند کر کے حقیقی زیارت پا لیتا ہے۔ جس کو اس بات کا نہیں پتا اس نے کہا کہ آپ نے روضہ رسول کی طرف چہرہ کر کے کہا نانا میں تجھے کامیاب ہوتا نظر آؤں گا، مجھے آپ فیل نہیں ہوتا پاؤ گے، مجھے دیکھ لو، میرے دل تک نظر دوڑا کے دیکھ لو، میرے دماغ تک دیکھ لو، میرے اندر گمان و خیال بھی نہیں ہے۔ یہ اس بندے کی سوچ ہے۔ جو بندہ معرفت میں یہاں تک نہیں جا سکتا، جو تصور کو کامل نہیں کر سکتا، اور جو تصور کو کامل کر سکتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے آقا میدان میں تھے تو حسین کو خیال ہی کیوں آتا کہ وہ روضہ رسول کی طرف منہ کرے، کہ حسین تو پاس تھے میرے آقا کے، اور ہر لمحے میرے آقا تیاری دے کے بھیج رہے تھے، جاؤ حسین، ظاہری صورت تیری ہے، حقیقی صورت میری ہے، جاؤ تم نے کامیاب ہو کے واپس آنا ہے، جاؤ تم نے۔ کبھی ایک کو تیار کیا جا رہا ہے، کبھی دوسرے کو تیار کیا جا رہا ہے، کبھی تیسرے کو تیار کیا جا رہا ہے، کبھی چوتھے کو، تمام کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جب سب تیار ہو کے چلے گئے، اپنی منزل کو مکمل حاصل کیا، کامیابی حاصل کی، اس کے بعد حسین گئے۔ جب حسین گئے اور حسین پہ جب انہوں نے یزیدیوں نے حملہ کیا، پہلے حسین لڑے، گرد و غبار اتنا تھا کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گرد و غبار اتنا تھا۔ کیا وجہ؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ جو دو جوان آپس میں لڑیں تو نظر آتا رہتا ہے، اور جب ان کی وہ تیزیاں اس لیول پہ چلی جائیں تو اب میرے سامنے ایک واقعہ آیا ہے کہ میرے آقا دیکھ رہے تھے جب حضرت علی جنگ خندق میں اس کے ساتھ، کیا اس کا نام ہے، جو جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، آپ نے جب اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو آپ کا گھوڑا اس طرح اس کے گرد گھوما کہ گھوڑے کی اتنی گرد اٹھی کہ دونوں سوار ہی نہیں نظر آ رہے تھے۔ تو سب غور سے دیکھ رہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا۔ اب یہاں جا کے کیا ہوا کہ گرد اتنی اٹھی کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، گرد کا ایک بادل سا اٹھا، اس میں دیکھ رہی ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا تھا۔ حقیقت میں یزیدی اتنے آپ کے آگے دوڑتے تھے گھوڑوں سے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، گھوڑوں کے سنبوں سے اتنی دھول اٹھ رہی تھی کہ کبھی وہ پورا چھیڑ کا چھیڑ انج تکدی، پورا چھیڑ کا چھیڑ انج تکدی۔ کتنے میرے حسین نے قتل کیے، کتنے تلوار سے گزارے، اور پھر چھپ کے اسی گرد کی وجہ سے چھپ کے آپ پہ وار کیا گیا، اور اس کے وار نے میرے آقا کو، میرے حسین کو اس لیول پہ جا کے آپ پہ اثرات چھوڑے کہ آپ کے جسم میں وہ کمزوری آئی۔ آپ گھوڑے سے تشریف لائے زمین پہ، آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے ایک سجدہ کرنے دو، اپنے مالک کی بارگاہ میں مجھے حاضری دینے دو۔ حسین سجدے میں چلے گئے۔ جب حسین سجدے میں گئے تو شمر نے اپنا کام کیا۔ مجھے وہ پوری بات کرنی نہیں آئے گی اس وقت، کیونکہ وہ حقیقت ایسی ہے جس کو بیان کر کے بندہ قائم نہیں رہتا۔ آپ حسین پاک شہید ہوئے تو حاطف الہی سے آواز آئی، اس آواز کو سب نے سنا۔ یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی، تو اذان کی آواز کو نا مختلف لوگ یوں لے رہے تھے کیونکہ اذان کا ٹائم نہیں تھا، تو اہل مغرب اس کو یوں لے رہے تھے اپنے موبائلوں میں، کدھر سے آواز آ رہی، کدھر سے آواز آ رہی۔ یہ کربلا میں آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے حسین میں تیرے پہ راضی ہو گیا، اے نفس، اے اطمینان پانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور مطلوب بھی۔ بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہوا اور میری جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حسین نے اپنی کامیاب شہادت کے بعد اپنے نانا کی اس شہادت صغرا کو شہادت کبرا میں تبدیل کرتے ہوئے میرے اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کیا جس کی آج تک مثال نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بالکل
تے اندے پیو نو سارا جہان جاندا ہو. میں نا یہ اس طریقے سے آپ سمجھانے لگا ہوں کہ آپ کو کبھی نہ بھول سکے. ایک پتر ہو ہوندا ہے جیڑا سارے جہان نو تمام رشتہ داراں نو پتہ ہوندا ہے بھی اے پتر ہے تے او پیو ہے. ہن ایک پتر ہوندا ہے جنوں کدی کسی نے ویکھیا ہی نہیں, پردے پیچھے رہیا ہے ساری عمر. وہ پردے پیچھے باہر آندا ہے تے گل کردا ہے. اندیاں گلاں چوں تمام رشتہ داراں نو معلوم ہو جاندا ہے جیڑا اس پردے دے پیچھے بولدا پیا ہے پتر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ پتر ان کا ہے. ہمیں ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. ایک پتر ہوندا ہے جیڑا پیو دے کام نو لے کے چلدا ہے. ایک پتر ہوندا ہے جیڑا اپدا کام سہیڑ لیندا ہے. جیڑا پیو دے کام نو لے کے چلدا ہے سارا جہان آندا ہے اے دے جو خوشبو اوندی ہوندی. اندے عملاں چوں, اندیاں گلاں چوں, اے دے چلنے پھرنے چوں, اے دے تمام خد و خال چوں خوشبو اے دے باپ دی ہوندی. ایک پتر ہوندا ہے جیڑا کول بیٹھا ہوئے تے سیاں پیو دی نہیں کروا سکدا. جیڑا پیو دی سیاں نہ کروا سکے پتر وہ بھی ہوندا ہے. تے جیڑا پیو دی ہو بہو پہچان کرواوے پتر وہ بھی ہوندا ہے. ہن بہتر کیڑا ہوندا ہے جس تو سارے جہان نو پتہ لگے کہ پیو دے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ حسین وہ ہے جس نے ثابت کرنا ہے کہ نانا کے مطابق آپ کو نظر آؤں گا, میدان میں بھی, محل میں بھی, گھر میں بھی, جماعت میں بھی, امامت میں بھی, جنگ میں بھی, جہاں دیکھو گے آپ کو میں, چونکہ میری شکل کو اللہ نے نبی پاک کے ساتھ وابستہ کیا ہے, میری حیت و حالت کو ان جیسا بنایا ہے, تو میرے خد و خال کو, میرے کام کو بھی دیکھ لو این ان کے مطابق ہی ہوگا. اب اللہ مالک کیا فرماتا ہے؟ اللہ مالک فرماتا ہے کہ کچھ وہ لوگ جو حکومت میں تو ہوں, جو شکی ہوں, حکومت میں تو ہوں لیکن ظالم ہوں, میری راہ سے ہٹ چکے ہوں, میرے حبیب کی راہ سے ہٹ چکے ہوں, ان صالحین کی راہ سے ہٹ چکے ہوں, ان صدیقین کی راہ سے ہٹ چکے ہوں, ان شہداء کے خلاف ہوں, ان کے خلاف جو کھڑا ہوگا وہ حقیقت میں میری راہ پہ, جو کھڑا ہوگا ہاتھ سے وہ میری راہ پہ آگے بڑھا ہوا ہے, جو کھڑا ہوگا زبان سے وہ میری راہ پہ ہے لیکن کم ہے, اور جو خاموش ہو کے نفرت کرے گا راہ پہ وہ بھی ہے, نکلنے نہیں دیا. یہ رحمت ہے, یہ رحمت ہے کہ نکلنے, ورنہ وہ کہتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ رحمت ہے ان کی نکلنے کہ کم از کم وہ ایمان کے اس حصے میں ہے کہ نفرت کرے دور ہو جائے, کم از کم اس کے ساتھ شامل تو نہ ہو. اب حسین کو آپ نے دیکھنا ہے کہ حسین کہاں ہے. حسین اتنی بڑی جماعت کے سامنے, میں خطبہ میرے ذہن میں آ رہا ہے امام حسین کا, کہو تو آپ کے سامنے رکھ دوں. آپ نے حضرت زینب کا خطبہ تو سنا ہوگا, حسین کا خطبہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. سنا ہے کسی بندے نے کہ امام حسین نے خطاب فرمایا یزید کے سامنے اور اس کی فوج کے سامنے؟ سنا ہے آپ نے آگے خطاب فرمایا, آپ نے کہا میری بات سن لو, اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں وہ لفظ نہیں دیتا کیونکہ وہ حصہ نہیں بنتا گفتگو کا, بڑی سختی ہے. اس کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میری بات سن لو غور سے, یہ آپ کے لکھے ہوئے رکے ہیں, یہ خط آپ کے لکھے ہوئے ہیں. آپ نے ان میں کہا ہوا ہے کہ جب آپ تشریف لے آئیں گے آپ آگے کھڑے ہوں گے, جو آدمی آپ کے خلاف ہوں گے ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. لیکن آج میں تمہیں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں پا رہا, آج تمہارے اندر لالچ ہے, دنیا کا ہوس ہے, اور ہم گھر سے سب کچھ لے کے آئے ہوئے ہیں, ہم نے ایک بچہ بھی نہیں جوڑا, ہم سارا کنبہ ساتھ لے کے آئے ہیں, ہم وفادار ہیں, ہم پوری وفا ساتھ لائے ہوئے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو. ہماری بات سن لو غور سے, کھڑے آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے, لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ہمیں آپ کی بالکل ضرورت نہیں رہنی.
سکو گے جو ہمارے ساتھ آ کے آپ نے حاصل کرنا ہے وہ تم نہیں حاصل کر سکو گے، ہم حاصل کر کے آ چکے ہیں اور ہم ثابت کر دیں گے۔ ہم نے میدان میں اپنا وہ وعدہ وفا کر دیا ہے جو ہمارے نانا نے کہا تھا۔ حضرت امام حسین کے دل میں غم کیوں نہ آیا؟ علی اکبر گئے، قاسم گئے، علی اصغر گئے، گھر کے سارے افراد گئے، آپ کے اندر غم کیوں نہیں آیا؟ وہ کتنے سال پہلے ام سلمہ کو، جو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے اور اس نے آ کے مجھے میدان کربل کی وہ مٹی دی ہے جہاں حسین کی شہادت ہوگی، وہ مٹی مجھے دی ہے، تو یہ سلمہ آپ اپنے پاس رکھ لینا، جس دن اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے اس دن سمجھنا میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو چکا۔ جس گھر کو پورا سکیجول دے دیا گیا، جس گھر کو پورا پروگرام دے دیا گیا اور اس پروگرام میں وہ علم سیکھے، پڑھے، تلوار زنی کرے، گھوڑے پہ گھوڑا سواری سیکھے، یہ سارے فن اس عمل کے لیے کرتا چلا آئے کہ وہ وقت آنے والا ہے میں نے اس میں کامیاب ہونا ہے، میں نے کامیاب ہونا ہے، اور جنہوں تھپکیاں بچپن تو لگیاں ہون کامیابی دیاں، او وڈا ہو کے کامیاب کیویں نہیں ہوئے گا؟ او دیتے نس نس چو بات بھری ہوئی ہے کہ میں کامیاب ہونا ہے، میں کامیاب ہونا ہے۔ وہ مٹی رکھ لی گئی۔ یہ ام سلمہ مومنوں کی ماں، یہ مدینہ میں زور کے وقت کیلولہ کے لیے آرام فرما رہی ہیں، تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس، خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے پاس آقا تشریف لائے ہیں اور گرد آلود ہے آپ کا سر مبارک، تو آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ایک شیشی آ کے دی ہے عبداللہ کو کہ اس میں خون ہے، یہ شہداء کا خون ہے جو میں لے کے آیا ہوں میدان کربلا سے۔ ہم نے حضور جو نقطہ داں ہے نا، انہوں نے حضور چھوڑا نہیں کہیں بھی، پتہ نہیں کیسے سسٹم چل رہا ہے، یہ تو میرے اللہ کی کرم نوازی سے چل رہا ہے کہ میں وہ خون لے کے آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں دوڑی، فوراً جا کے میں نے شیشی اٹھائی تو وہ سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے۔ اب ان لوگوں نے تنقید کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس شیشی میں تمام شہداء کا خون کیسے آ گیا؟ جواب میں نے کہا میں دیتا ہوں، ذمہ داری ہماری بن گئی ہے کہ شیشی میں تمام شہداء کا خون کیسے آ گیا؟ نہیں، آج دن نہیں، تمام شہداء کا خون کیسے آ گیا اس شیشی میں؟ آپ کے علم میں دینے کے لیے، جیسے تمام صحابہ کے لیے جو صحابہ صفا تھے ان کے لیے ایک پیالے میں دودھ آ گیا، ویسے یہ خون آ گیا۔ یہ تو مصداق نبوت کو ہے، یہ تو میرے آقا کو یہ کمالات حاصل ہیں۔ جیسے حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کو سرکار کے ایک برتن سے وضو کرنے کا، نہانے کا اور پینے کا پانی مل گیا، اس طرح خون آ گیا۔ جس طرح حضرت جابر کے گھر جب دعوت تھی آپ کی تو اس میں ایک ہنڈیا سے تمام لوگوں کو تقسیم کر دی گئی اور ہنڈیا پوری کی پوری واپس کر دی گئی، اس طرح خون آ گیا۔ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے عقد کے دن میرے آقا نے کھانا بنایا اور مدینہ کے تمام لوگوں کو 3 دن تقسیم کر دیا گیا۔ جو مخالفین کہہ رہے تھے کہ 10 لوگوں کا کھانا ہے، یہ سارے لوگ کیسے کھائیں گے؟ وہ 3 دن تمام کو تقسیم کر کے باقی بستیوں میں بھیج دیا گیا کہ جا کے ان کو تقسیم کر دو۔ جس طرح ہنڈیا میں وہ پورا ہوا اس طرح یہ شیشی میں خون پورا ہوا۔ تو میرے آقا کی وسعتیں، میرے آقا کی حدیں، میرے آقا کے کمالات و اجمالات، ان سے کون واقف ہوا ہے؟ ان حدوں کو کون چھو سکتا ہے؟ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے میرے حسین جب میدان کربلا میں تھے تو آپ کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم تھے۔ ہر شہادت کے بعد میرے آقا نے حسین سے کہا، حسین تیرے دل میں کوئی خیال تو نہیں آیا؟ حسین بتا، میں نے تیرا ساتھ چھوڑا تو نہیں ہے،
میں تیرے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، بتا میں نے ابراہیم نہیں دیا تھا، تیرے لیے دیا تھا، تجھے طاقت دینے کے لیے میں نے ابراہیم دیا تھا، آج تیرے میں طاقت کم ہے، آج تیرا کنبہ قربان کر کے میں نے دین اسلام کو زندہ کر دینا ہے اور ان کو میں نے ختم کر دینا ہے، ان کا کوئی نام نہیں رکھے گا۔ بتاؤ گھر گھر میں حسین ہے، کسی گھر میں یزید بھی ہے؟ یزید کا نام ختم کر دیا گیا، حسینیت کو آج تک نہیں قیامت تک حسینیت ہوگی، یزیدیت مردہ باد ہوگی اور حسینیت زندہ باد ہوگی۔ آپ نے جب دوسرا لاشا اٹھایا آگے واپس آئے تو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں نا ہمارے پاس حوالہ جات بھی ہیں، کوئی حوالہ جات لینا چاہے تو چلو میرے ساتھ پھر بات کر لے۔ تو وہ میرے آقا نے اس وقت امام حسین کو یہ بات کی کہ حسین میں تیرے ساتھ ہوں، آپ غم میں تو نہیں ہیں۔ حسین کے بارے میں آج تک کسی تحریر سے ثابت کر دو کہ حسین نے میدان کربلا میں اپنے آنسو بہائے ہوں یا نانا کے روضہ کی طرف خیال کیا ہو۔ اس کو تصور میں لا کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جنہوں نے اس بات کو نہیں جانا کہ معرفت حقیقی بھی ہوتی ہے، معرفت حقیقی بھی ہوتی ہے، اپنی آنکھ سے کو بند کر کے حقیقی زیارت پا لیتا ہے۔ جس کو اس بات کا نہیں پتا اس نے کہا کہ آپ نے روضہ رسول کی طرف چہرہ کر کے کہا نانا میں تجھے کامیاب ہوتا نظر آؤں گا، مجھے آپ فیل نہیں ہوتا پاؤ گے، مجھے دیکھ لو، میرے دل تک نظر دوڑا کے دیکھ لو، میرے دماغ تک دیکھ لو، میرے اندر گمان و خیال بھی نہیں ہے۔ یہ اس بندے کی سوچ ہے۔ جو بندہ معرفت میں یہاں تک نہیں جا سکتا، جو تصور کو کامل نہیں کر سکتا، اور جو تصور کو کامل کر سکتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے آقا میدان میں تھے تو حسین کو خیال ہی کیوں آتا کہ وہ روضہ رسول کی طرف منہ کرے، کہ حسین تو پاس تھے میرے آقا کے اور ہر لمحے میرے آقا تیاری دے کے بھیج رہے تھے، جاؤ حسین، ظاہری صورت تیری ہے، حقیقی صورت میری ہے، جاؤ تم نے کامیاب ہو کے واپس آنا ہے، جاؤ تم نے۔ کبھی ایک کو تیار کیا جا رہا ہے، کبھی دوسرے کو تیار کیا جا رہا ہے، کبھی تیسرے کو تیار کیا جا رہا ہے، کبھی چوتھے کو، تمام کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جب سب تیار ہو کے چلے گئے، اپنی منزل کو مکمل حاصل کیا، کامیابی حاصل کی، اس کے بعد حسین گئے۔ جب حسین گئے اور حسین پہ جب انہوں نے یزیدیوں نے حملہ کیا، پہلے حسین لڑے، گرد و غبار اتنا تھا کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گرد و غبار اتنا تھا۔ کیا وجہ کیوں نہیں نظر آتا؟ جو دو جوان آپس میں لڑیں تو نظر آتا رہتا ہے، اور جب ان کی وہ تیزیاں اس لیول پہ چلی جائیں تو اب میرے سامنے ایک واقعہ آیا کہ میرے آقا دیکھ رہے تھے جب حضرت علی جنگ خندق میں اس کے ساتھ، کیا اس کا نام ہے جو جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، آپ نے جب اس کے ساتھ مقابلہ کیا تو آپ کا گھوڑا اس طرح اس کے گرد گھوما کہ گھوڑے کی اتنی گرد اٹھی کہ دونوں سوار ہی نہیں نظر آ رہے تھے۔ تو سب غور سے دیکھ رہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا۔ اب یہاں جا کے کیا ہوا کہ گرد اتنی اٹھی کہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، گرد کا ایک بادل سا اٹھا، اس میں دیکھ رہی ہیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا تھا۔ حقیقت میں یزیدی اتنے آپ کے آگے دوڑتے تھے گھوڑوں سے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، گھوڑوں کے سنبوں سے اتنی دھول اٹھ رہی تھی کہ کبھی وہ پورا چھیڑ کا چھیڑ انج تکدی، پورا چھیڑ کا چھیڑ انج تکدی۔ کتنے میرے حسین نے قتل کیے، کتنے تلوار سے گزارے، اور پھر چھپ کے اسی گرد کی وجہ سے چھپ کے آپ پہ وار کیا گیا، اور اس کے وار نے میرے آقا کو، میرے حسین کو اس لیول پہ جا کے آپ پہ اثرات چھوڑے کہ آپ کے جسم میں وہ کمزوری آئی۔ آپ گھوڑے سے تشریف لائے زمین پہ، آپ نے اشارہ کیا کہ مجھے ایک سجدہ کرنے دو، اپنے مالک کی بارگاہ میں مجھے حاضری دینے دو۔ حسین سجدے میں چلے گئے۔ جب حسین سجدے میں گئے تو شمر نے اپنا کام کیا۔ مجھے وہ پوری بات کرنی نہیں آئے گی اس وقت، کیونکہ وہ حقیقت ایسی ہے جس کو بیان کر کے بندہ قائم نہیں رہتا۔ آپ حسین پاک شہید ہوئے تو حاطف الہی سے آواز آئی، اس آواز کو سب نے سنا۔ یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی، تو اذان کی آواز کو نا
مختلف لوگ یوں لے رہے تھے کیونکہ اذان کا ٹائم نہیں تھا، تو اہل مغرب اس کو یوں لے رہے تھے اپنے موبائلوں میں، کدھر سے آواز آ رہی، کدھر سے آواز آ رہی۔ یہ کربلا میں آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے حسین میں تیرے پہ راضی ہو گیا۔ اے نفس، اے اطمینان پانے والے نفس، تو اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور مطلوب بھی۔ بس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہوا اور میری جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حسین نے اپنی کامیاب شہادت کے بعد اپنے نانا کی اس شہادت صغرا کو شہادت کبرا میں تبدیل کرتے ہوئے میرے اللہ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کیا جس کی آج تک مثال نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اللہم آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، یا حضرت 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 شیخ سید عبدالقادر جیلانی یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی شین اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ نمال سسرا فائزہ فرقت فانصب وائل ربک فرغب۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ يسرا مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك
انك وزرك الذي انك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اہل مجلس پہلے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پھر سورہ اخلاص کل شریف جنہاں نے ساڑھے پیچھے اسماء گرامی نہ آمن یہی پڑھن خاموش نہ بیٹھن بلند آواز نہ پڑھیں زیادہ ثواب اس صورت چندہ ہے جس صورت تمام لوگ ہی اذکار جلی کر رہے ہوں بلند پڑھ رہے ہوں پھر انہاں بلند پڑھن والے ہیں وہ بندہ آہستہ پڑھے تو پھر اس تے سوچا جاندہ ہے کیوں نہیں سوچن دینا اسی پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باقی انت الباقی 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 یا باقی الباقی یا باقی انت الباقی یا باقی انت الباقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر 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 محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا غوث آغشنا بذن اللہ یا غوث آغشنا بذن اللہ یا غوث آغشنا بذن اللہ
یا غوث اغثنا بإذن اللہ یا غوث اغثنا بإذن اللہ یا غوث اغثنا بإذن اللہ یا غوث اغثنا بإذن اللہ یا غوث اغثنا بإذن اللہ یا غوث اغثنا بإذن اللہ یا غوث اغثنا بإذن یا غوث اغثنا بإذن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فساہل یا الہی کل بحرمت سید الابرار سائل فساہل یا الہی کل صوبن بحرمت سید الابرار سائل فساہل یا الہی کل صوبن بحرمت سید الابرار سائل فساہل یا الہی بحرمت سید الابرار سائل فساہل یا الہی کل صوبن بحرمت سید الابرار سائل فساہل یا الہی کل صوبن بحرمت سید الابرار سائل یا الہی کل صوبن بحرمت سید الابرار سائل فساہل یا الہی کل سید الابرار سائل فساہل یا الہی کل صوبن بحرمت سید الابرار سائل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحاجات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کافی المہمات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دافع البلیات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حل المشکلات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض شافی الامراض یا 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 شافی الامراض بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات من الآفات یا منجی 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 من الآفات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا منزل البرکات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مجیب الدعوات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عالم سر والخفیات 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ خیر حافظہ و ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظہ
وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر وهو ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم امداد کن نظم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر امداد کن نظم بندگم آزاد کن در دین و دنیا کن یا شیخ عبدالقادر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ سرمدن نبی محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدن نبی محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات اللہ سرمدن 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 نبی محمد فریاد رسیاد رت آمدہ صلوات نبی محمد فریاد رسیاد رت آمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی مشکلم پیش است مندر بک یا رسول اللہ بفریاد مرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ
رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم